بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج عوام دشمن لیلا بجٹ اس ہائیبریڈ رجیم نے بغیر کسی صحیح ڈبیٹ کیے ہوئے، بغیر کسی مشاورت کے اور لوگوں کے گلوں پہ انہوں نے چھری پھیر دیا۔ ہم لوگ پہلے ہی کہتے رہے کہ یہ ڈیڈ آن ارائیول بجٹ ہے۔ اس بجٹ میں عوام کو ہم لوگ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے عوام سے تجاوز کر رہی ہے جائے گی۔ آپ کا آٹا، چینی، دالیں، گوشت، انڈا، ہر چیز اس وجہ مزید گرے گی مہنگائی کی وجہ سے۔ قرضوں کا بمبار انہوں نے انبار لگا دیا ہے، مزید یہ قرضے اٹھا رہے ہیں۔ چینجز کر رہے تھے، وہ ججمنٹس کو بھی نئے لوگوں کو بھی اپوائنٹ کر رہے، اور نیا طریقہ کار جو انہوں نے اڈاپٹ کروایا ہے، یہ سارا اس کے خلاف اس پہ کچھ نہیں آیا۔ آج جو ہم نے احتجاج کیا، دو چیزیں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی۔ کل حاجی امتیاز صاحب کے بھائی چودھری اجاز کو اٹھایا گیا تھا۔ آج فلور آف دا ہاؤس پہ ہم نے دو چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک، ہم نے اس کا یہ ذکر کیا کہ اس اسمبلی پہ عمر صاحب نے ایک ریزولوشن موو کرایا تھا جس وقت ہمارے MNA صاحبان کو یہاں سے اٹھایا گیا تھا، اور ہم نے پروٹیکشن مانی تھی کہ یہاں اگر بات کریں گے تو پارلیمنٹیرین اور اس کی فیملی ممبرز کو آپ پروٹیکشن دیں۔ اس پہ خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی بنی، یونانیمس کمیٹی بنی، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ پارلیمنٹیرینز کی پروٹیکشن کا کام کرے۔ اس نے ایک بھی میٹنگ آج تک نہیں کی پارلیمنٹیرین کی پروٹیکشن کے لیے۔ ہم نے چیف اسپیکر کو یہ یاد کروایا کہ یہ آپ کے چیمبر میں بات ہوئی تھی، اس ایوان نے یونانیمس کیا تھا، وہ کمیٹی کنورٹ ہو گئی تھی 26ویں ترمیم کے لیے، بجائے اس کے کہ پروٹیکشن کرے۔ دوسرا، اس کو ہم نے کہا کہ فلور آف دا ہاؤس پہ وزیر اعظم سے ہم نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ نے یہ ایک آرڈر پاس کر کے وزیر اعظم آفس سے یہ انڈرٹیکنگ مانگی تھی کہ آئندہ سپریم کورٹ کو ایک انڈرٹیکنگ اٹارنی جنرل کے آفس سے وزیر اعظم جمع کرائے کہ آئندہ کسی کو گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا ماں سوائے اس کے کہ وہ FIR میں پولیس والے اٹھائے۔ اور جب ہانیہ کی شہادت کی بات ہم نے اور حکومت نے اکٹھا یہاں اس پہ بات کی، اس وقت میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ کہا تھا اور وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ میں اسپیکر کے آفس کو بتاؤں گا۔ میں نے اسپیکر صاحب سے آج مطالبہ کیا کہ آج تک آپ کے پاس اس کا بھی ذکر نہیں آیا، آپ نے ہمیں پروٹیکشن نہیں دیے، جبکہ باوجود اس کے کہ ان کے لیجٹیمیٹی کا کوشچن ہے، لیکن ہم پارلیمان میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے پارلیمان کو بھی غیر فعال کر دیا۔ پارلیمان میں بھی اگر آپ بات کریں، ایون اپنے پروٹیکشن کی بات کرے اور اپنے حقوق کے لیے بات کرے، اس کو بھی سنوایا نہیں جاتا۔ اس لیے ہم نے آج اس پہ احتجاج کیا ہے، اسرائیل پہ بھی احتجاج کیا اور فائنانس پہ بھی کیا۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے تفصیل سے بات کی، اسد کیسر صاحب نے اور بیرسٹر گوہر صاحب نے، میں بیرسٹر گوہر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے خراج تحسین پیش کروں گا تحریک انصاف کے اپنے تمام اپوزیشن کے اراکین اسمبلی کو، جنہوں نے اپنی پارلیمانی قیادت کی سرپرستی میں بہترین بجٹ کے موقع پر پرفارمنس دی اور ہر موقع پر حکومت کو ٹف ٹائم دیا، ان کو گرل کیا اور اس عوام دشمن بجٹ کو، مزدور دشمن بجٹ کو ریجیکٹ کیا۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اپوزیشن نے 512 کٹ موشن جمع کرائیں، 72 امینڈمنٹس ترامیم جمع کرائیں اور ہر جگہ پر آڑے ہاتھوں لیا اور پوری طرح ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ آج بھی ہم نے اپنے جو کل ہمارے ایک MNA سابق اور ایک موجودہ MNA کے بھائی چودھری اجاز صاحب، ان کی جس طرح سے گرفتاری ہوئی ہے، عمل میں لائی گئی ہے، اس کے اوپر پرزور احتجاج کیا، مذمت کی، اور ہمارے MNA NA1 سے عبداللطیف چترالی صاحب جو 10 سال سزا دی ہے، ان کو بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا ہے، جو موقع پر موجود نہیں تھے، اس کی بھی ہم نے آج پھر مذمت کی ہے۔ اور یہاں میں ایک بار اور بتاؤں کہ جب ہم اس کو عوام دشمن بجٹ کہتے ہیں تو رات شام کو 5 منٹ میں انہوں نے 471 ارب کے نئے ٹیکس لگا کر عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے اور دبا دیا۔ جہاں فاٹا پر ٹیکس لگایا، وہاں KPK کی پوری قیادت، اسد کیسر صاحب، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب، گوہر علی خان صاحب، تمام اراکین اسمبلی نے ہر سطح پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ وہاں ہم آج پھر احتجاج کرتے ہیں کہ جاتے جاتے کل آپ نے 471 ارب کے نئے ٹیکس لگا کر عوام کے اوپر ظلم کا ایک اور ٹیکہ لگا دیا، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ
کہ عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی صاحبہ کو اور تمام بے گناہ شاہ محمود سمیت بے گناہ ہمارے سیاسی قائدین کو جن کو 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو رہا کیا جائے. شکریہ. جی ایک شفقت صاحب ایک لیگل ایشو پہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف آپ لوگوں کے سامنے ایک لیگل پوزیشن رکھنا چاہتا ہوں. 2 دن پہلے عمران خان صاحب کی لاہور ہائی کورٹ سے جو بیل اپلیکیشن خارج ہوئی ہیں، 1865 کا قانون چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں، اور 160 سالہ تاریخ میں آج تک ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کے کہ کسی 109 کے ملزم کی ضمانت خارج کی گئی ہو. اور وہ ایک ایسا کیس ہے جس پہ آج تک جوڈیشری بھی معافی مانگ رہی ہے، اور پھر آج اس کو سپریم کورٹ میں لگا کر اس کیس کو بھی ریویو کیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا. 160 سالہ تاریخ میں سنگل ٹائم بھی ایسا نہیں ہوا کہ 109 کا ملزم جو کہ پچھلے 2 سال سے جیل میں ہے اور اس کی ضمانت خارج کی گئی ہے. یہ پہلا واقعہ ہے 160 سال. بہت شکریہ. میں ایک سیکنڈ بات کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بجٹ جیسے کہ میرے فاضل دوستوں اور میری لیڈرشپ نے بات کی ہے، یہ نہ صرف عوام دشمن ہے، یہ پاکستان دشمن ہے. یہ بجٹ جو ہے یہ مزدور دشمن اور کسان دشمن ہے. اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ ریلیف نہیں دیا گیا. میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی ہمارے پورے دوستوں اور ساتھیوں نے یہ بات جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ بات کی کہ یہ مہنگائی جو ہے اس سے بڑھ گئی ہے.